بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان. اور میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ایران ایک بڑا دھماکہ کرنے جا رہا ہے، لیکن میری بات پر اس وقت بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ایران ابھی ایسا دھماکہ نہیں کرے گا. لیکن میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ ایران فزیکل دھماکہ کرے یا نہ کرے، لیکن ایک بڑا بم پھوڑنے جا رہا ہے. لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا عید والے دن یہ بم پھوڑا جائے گا. جس وقت پاکستان میں عید تھی یعنی 7 جون کو، اس وقت ایرانی سرکاری میڈیا نے ایک خبر نشر کی جس نے اس وقت دنیا میں تھتھلی مچائی ہوئی ہے، خوف و خراش پھیلا دیا ہے، نہ صرف امریکہ میں، یورپ میں، بلکہ ہمارے اپنے مڈل ایسٹ میں بھی بہت سارے عرب ممالک میں اس بات کا خوف ہے کہ وہ کون سی دستاویزات ہیں، جوہری دستاویزات، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کو ایک ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کس ملک نے کب مالی طور پر، تکنیکی طور پر یا سائنسی طور پر یا اس کو ٹیکنالوجی کے طور پر کہنا چاہیے، مدد فراہم کی ہے. یہ وہ خبر ہے جو ایرانی میڈیا نے بڑے وثوق کے ساتھ کہہ دی. اور انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا پلندہ ہے کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں جو ہے انہیں وقت لگے گا. یاد رکھیے کہ 2018 میں نتن یاہو نے یہی اسی طرح کی ایک میڈیا کانفرنس میں کہا تھا کہ انہوں نے ایرانی جوہری جو ہے دستاویزات حاصل کر لی ہیں. اب ایرانی جوہری جو تنصیبات ہیں وہ ان کے نشانے پر ہیں، جس کے بعد امریکہ نے بھی دھمکی لگائی تھی کہ ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن ایرانی سپریم کمانڈرز کی جو خاموشی تھی وہ اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. میں بار بار کہہ رہا تھا جب سے پاکستان نے، جو کہ ایک نیوکلیر پاور ہے، ایران سے ہاتھ ملایا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ایران کا دورہ کیا اور وہاں پہ سپریم کمانڈر جو ہے ان سے ملاقات کی آیت اللہ سے، اس وقت سے لے کر آیت اللہ خامنئی سے، اس وقت سے لے کر آج کے دن تک جب میں آپ سے دوبارہ اس وقت بات کر رہا ہوں، میں آپ سے یہی کہتا رہا ہوں کہ ایران انڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہے، لیکن نیوکلیر پاور ہے کیونکہ اب اس کے پیچھے چین، ایران، ترکی، پاکستان، یہ تمام ممالک موجود ہیں. اور اس ممالک کے موجود ہونے سے ایران کو حوصلہ ہوا ہے. ایران نے یہ دستاویزات کب حاصل کی تھی، یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. ایران کا ایک بریگیڈ ہے جی، اس کا نام آپ کو اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جنہوں نے یہ سارا آپریشن جو ہے اس کو ڈیل کیا ہے. اور انہوں نے IRGC نام ہے جس کا، اس بریگیڈ کا. یہ سائبر ہیکنگ میں ماسٹرز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2018 کے بعد سے کام شروع کیا تھا، یعنی 2018 اور آج 2025. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر ڈیٹا ہوگا جو حاصل کیا گیا ہے. ورلڈ میڈیا اس وقت اس پر ڈرا ہوا، خوف زدہ ہے، بات کرنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ کس ملک کا نام آئے گا جو اسرائیل کے ساتھ شامل تھا فلسطینیوں کے خون سے، یعنی مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے میں. اور اس میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کچھ ایسے اسلامی ممالک کا نام بھی آئے گا جو نہیں چاہتے ہیں کہ نام آئے. لیکن ایران کے پاس اس وقت دستاویزاتی ثبوت موجود ہیں، اور جو ہماری اطلاعات ہیں، جو کہ انٹیلیجنس اطلاعات ہیں، اس کے مطابق ایران کو اس سارے آپریشن کے اندر، ان دستاویزات کو حاصل کرنے کے اندر، اسرائیل کے اندر سے بھی حمایت مل رہی تھی. یعنی اسرائیل کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے پیسوں کی خاطر یہ سارا کام سر انجام دیا. اور یہ دستاویزات نہ صرف کمپیوٹرائز طریقے سے باہر پہنچائی گئی بلکہ فزیکل کاپیز بھی موجود تھیں. کچھ دستاویزات ایسی ہیں جن کی فزیکل کاپی موجود ہیں، جن کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو ریویل کیا جائے گا. وہ کیا رہا تھا، اس وقت ایران پر بہت زیادہ پریشر تھا امریکہ کی جانب سے کہ وہ اپنے جو یورینیم کا افزودگی ہے اس کو ختم کرے، کیونکہ اس کو 85% تک وہ لے گئے، 95% تک لے کے جانا ہے تو آپ جو ہے ایٹمی وارہیڈ بنا سکتے ہیں. اب علی خامنئی نے کہا تھا کہ 100% یورینیم افزودہ ہوگا کیونکہ اس کا نہ افزودہ کرنا ایرانی قوم کا بہت بڑا نقصان ہوگا، باعث بنے گا. اب انہوں نے بھی یہ کام کر لیا ہے اور اس کے کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دستاویزات کو آہستہ ریویل کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ایک زبردست خبر ہے. اور ایران نے وہ دھماکہ جس کی میں توقع کر رہا تھا عید والے دن کر دیا 7 جون کو.
آپ سے میرا ایک دن رابطہ نہیں رہا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے عید کی مصروفیات جو ہیں وہ شامل حال رہتی ہیں۔ اب ایران کیا کرے گا یا اسرائیل کیا کرے گا؟ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اسرائیل کے اس وقت تمام ایٹمی تنصیبات ایرانی میزائلز کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ ان دستاویزات کا موجود ہونا، وہ تمام نقشے موجود ہونا ہے، وہ تمام خفیہ ٹھکانے اور جگہ موجود ہونا ہے، اور ان میں کیا کیا سیکورٹی بیریئرز لگائے گئے ہیں اس کی معلومات تک بھی ایران نے رسائی حاصل کر لی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایران جانتا ہے کہ اب اس کے آئرن ڈوم کو کیسے جو ہے بریک کیا جا سکتا ہے، اس کی تنصیبات پر کیسے کیسے ٹھکانے سے کیسے کیسے میزائلز برسا کر ان کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ اب برابر کی بات ہوگی۔ اگر نیوکلیئر پر بات امریکہ کرنا چاہے گا تو اگر وہ جس طرح سے اسرائیل سے بات کرتا ہے اسی تناظر میں اسے ایران سے بات کرنا ہوگی، کیونکہ ایران کے پاس بھی وہی تمام معلومات موجود ہیں جس کی دھمکی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی زمانے میں امریکہ نے ایران کو لگائی تھی کہ اس کی جوہری تنصیبات پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر حملہ ہوگا تو پھر برابر کا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد برابر کا جواب دینے کے لیے ایران نے اپنا جو ہے وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے اس کو لیک کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو کہتے ہیں کہ امریکہ سے یا اسرائیل سے کہنا چاہیے ابتدا اشتہار ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ اسرائیل کو خطرہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈونر ایجنسیز ہیں، چاہے وہ کسی مغربی ملک میں ہیں، امریکہ میں ہیں یا کسی اسلامی ملک میں بیٹھی ہیں، ان کو آشکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی لائف لائن ہے، اور اس کی لائف لائن ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جوہری تنصیبات خطرے میں ہیں، جو کہ اب خطرے میں ہیں۔ اور ایران اس وقت اسلامی دنیا کا وہ ملک ہے اسرائیل کے پیرلل آ کر کھڑا ہوا ہے، اور کھڑا ہونا بھی چاہیے۔ اس کو سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی، چائنا کی، ترکی کی، تاجکستان کی، ازبکستان کی، آذربائیجان کی، ان تمام ممالک کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ اور ایران اب وہ ایران نہیں ہے جس کو تنہا کر کر، اکیلا کر کر امریکہ یا اسرائیل جو ہیں مار لیں گے۔ آج ایران ایک مضبوط ایران کے طور پر ابھرا ہے، اور اس نے سائبر کے اس ہیکنگ کے ذریعے بھی یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں تمام ممالک کے کمپیوٹرز کو ہیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس جو سسٹم ہے اپنے کمپیوٹرز کے، جو سافٹ ویئرز ہیں ان کو محفوظ بنانے کا، وہ دنیا کے کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے، لیکن ایران نے وہ کر دکھایا۔ ایران کی ایجنسی کو میں نے آپ کو نام بھی بتایا کہ اس نے وہ کر دیا، IRGC نے وہ کر دکھایا جو شاید دنیا کے بہت بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی نہ کر سکے۔ اس طرح سے اسرائیلی کمپیوٹرز کو بریچ کیا گیا، اور ان کی وہ خفیہ معلومات، وہ خفیہ دستاویزات نہ صرف ورچوئل بلکہ فزیکل بھی حاصل کر لی گئی۔ تو ایران زندہ باد، ایران پائندہ باد، اور اس سارے معاملے میں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیل اب کوئی حرکت کرے گا تو اپنی تمام جوہری یا روایتی ہتھیاروں کی صلاحیت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا۔ اب امریکہ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا نجائز بچہ جو اسرائیل ہے وہ زیادہ حرکت نہیں کر پائے گا ایران کے خلاف۔ ایران نے جو کر دکھایا وہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ آج دستاویزات کا ابھی پہلا حصہ سامنے لائے ہیں، ابھی تو صرف یہ بتایا کہ ہمارے پاس دستاویزات ہیں، آہستہ آہستہ ان کو جب ریویل کیا جائے گا، جب کھولا جائے گا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور وہ میں کہا کرتا ہوں کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، تو نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ، پکچر ابھی باقی ہے۔ ایران کے پاس اتنا مواد ہے کہ وہ اگر 2 سال بھی ہر روز ایک پیپر پڑھتا جائے، 2 سال تک وہ پیپر ختم نہیں ہوں گے۔ بڑی کامیابی حاصل کی ہے ایران نے۔ ایران کو بہت زیادہ مبارکباد، عالم اسلام کو مبارکباد۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی نعرہ لگایا کہ ایران زندہ باد، ایران پائندہ باد ہمارا دوست ملک ہے، سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کرنے والا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور سب سے بڑی بات اس وقت فلسطینیوں کی ایک مضبوط آواز ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔